بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ میٹرو ون ٹی وی کی جانب سے عشرہ مجالس منعقد ہے۔ آج 8 محرم ہے، لیکن نویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اس لیے کہ سلسلہ چاند رات کی مجلس سے شروع ہوا تھا۔ مسلسل ہم معرفت الہی کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ معرفت الہی جو کہ قرب الہی کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے، اور قرب الہی انسان کو اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ ہم اس کے ہر حکم کو سمجھیں اور مانیں، سمجھ کے مانیں۔ توحید اسلام کا سب سے عظیم موضوع ہے، سب سے بلند عقیدہ ہے، اور جتنے بھی عقیدے ہیں وہ اس کے گرد ہیں اور اس کے ذیل میں ہیں، چاہے وہ نبوت ہو، امامت ہو، ولایت ہو۔ جتنے اصول، جتنے فروع ہیں، سب توحید کے صدقے میں۔ اور یہ عقیدہ جو مسلمانوں کو نصیب ہوا، دیگر آسمانی مذاہب اس عقیدے کو کھو چکے، کتابوں کو اپنی مشق کر کے اپنے عقیدوں کو انہوں نے مشق کر لیا۔ ہمارے پاس ایک سچی کتاب قرآن، ایسی کتاب موجود ہے کہ جس میں ذرہ برابر نہ کوئی چیز بدلی گئی، نہ کوئی چیز کم کی گئی، نہ کوئی چیز زیادہ کی گئی، اور یہ وہ کتاب ہے جس کا محافظ موجود ہے۔ اور قرآن نے سب سے زیادہ زور جو دیا وہ توحید پر دیا۔ تو ہر مسلمان اپنے اوپر یہ واجب کرے کہ وہ ہر وقت یہ جائزہ لے کہ جس توحید کو وہ مان رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں اس نے اپنے عقیدے میں اپنے قیاس کو شامل کر دیا۔ زیادہ عقیدہ اس طرف جھکنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اور اس کے تمام لوازمات، اس کے تمام اراکین جو توحید کے عطا کیے گئے ہیں، ان کو اس طرح مانا جائے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں قدر ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس نے قدر کا تعارف کروا دیا، اس نے تقدیر کا تعارف کروا دیا، اس نے قسمت کا تعارف کروا دیا، لیکن یہ کہہ دیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو، تمہیں کیا پتا، تمہیں تو ادراک بھی نہیں ہے کہ شب قدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ عقل اور ادراک ضروری ہے۔ اللہ کا تقاضا یہ بار بار ہے قرآن میں، عقل استعمال کرو، فہم، ادراک ضروری ہے۔ اور جب ادراک ہوگا، انسان عقیدہ توحید کو عقل کی روشنی میں جس طرح سرکار دو عالم نے سمجھایا، تو چونکہ سمجھ نہیں پا رہے، اس لیے کہیں کہیں آپس میں مسئلہ توحید پر الجھ پڑتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے الجھنے کا مسئلہ کیا ہے، اسے سمجھیے۔ اس لیے کہ توحید میں جو کچھ بھی سمجھایا گیا اسے بہت باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔
یہاں معرفت لازم ہے. اور پورا قرآن آپ پڑھ لیجئے اور اس نظریے سے ان تمام چیزوں کو ایک طرف نکال کے رکھیے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے یہ کہا کہ بیٹے کو ہماری راہ میں ذبح کرو. پورا قصہ قرآن میں تفصیلات کے موجود ہے. یہ توحید کا ایک وسیلہ ہے. حضرت ابراہیم کا قصہ توحید کو آسانی کے ساتھ سمجھنے میں مددگار ہے. اسی لیے یہ واقعہ سنایا جاتا ہے. حج اسی لیے رکھا گیا ہے. تمام انبیاء میں علاوہ سرکار دو عالم کے سب سے افضل حضرت ابراہیم، اور ہمارے سرکار دو عالم حضرت ابراہیم سے بھی افضل، یعنی 1,24,000 تمام انبیاء سے افضل. اور سرکار نے قرآن کی ان آیات کو سنا کر شرح بھی کر دی، تفسیر بھی دے دی، حدیثوں میں بھی بتا دیا کہ واقعہ ابراہیم کیا ہے. تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو یہ کہیں قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا، حدیث میں، کہ ابراہیم نے یہ کہا میں نے تمہیں ذبح کر دیا. میں مسلسل دیکھ رہا ہوں، یعنی 3 دن سے یہ خواب دیکھا جا رہا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یعنی عمل جاری دیکھ رہا ہوں. گلے پہ چھری رکھی جا چکی ہے یہ دیکھ رہا ہوں. اور حکم الہی ہے. ابراہیم کا خواب سچا ہے اور وہی ہے. حضرت ابراہیم پر خواب جو ہے وہ وہی بن کے آ رہا ہے، حکم الہی ہے. اور بیٹے سے بتا دیا، بیٹے نے کہا بالکل آپ عمل کیجئے اور آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. تو اب تیاری شروع ہو گئی. خواب یعنی عرفات کے میدان میں ابراہیم سو رہے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں. عرفات کے معنی عرفان حاصل ہونا. اسے عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں ابراہیم کو توحید کا عرفان حاصل ہوا. اب یہ حج نہیں ہے، دیکھیے پورا حج جو ہے حاجی کا مکے میں جانا یہ معرفت الہی کا سفر ہے. تو کتنی معرفت بڑھ رہی ہے اللہ کے گھر میں مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ میں جانے کے بعد. عرفات یعنی علم عرفان، عرفان جو توحید کو سمجھائے یعنی معرفت. عرفات کے معنی یعنی معرفت کا میدان. کون سی معرفت؟ معرفت الہی. اب ابراہیم چلے، عرفات سے چلے. یہ میدان عرفات معرفت کا میدان، معرفت الہی. چلے، سفر شروع ہوا. بیٹا آگے، باپ پیچھے. یہ توحید کا سفر ہے، یہ معرفت الہی کا سفر ہے. باپ اور بیٹے چل رہے ہیں، بیٹا آگے باپ پیچھے. اور اب مشعر الحرام میں پہنچے، یعنی وہ احترام کی جگہ جو شاعر اللہ ہے. شاعر مشعر یعنی اللہ کی نشانی. ایک میدان ہے، میں نے حج کیا ہے، رات میں قیام ہوتا ہے، صرف میدان ہے اور وہاں کوئی کام نہیں ہے. وہاں بس اترے اپنے ٹرکوں سے اور گاڑیوں سے اور ایک ہی حکم ہے کہ یہاں پتھر چنو. رات بھر پتھر چننے ہیں. اور وہاں باپ اور بیٹے پہنچے ہیں تو وہاں سے پتھر اٹھائے ہیں. یہ پتھر کام آئیں گے صبح 3 شیطانوں کو مارنے کے لیے. یعنی اللہ کا دشمن جو ہے، توحید کا دشمن جو ہے جس کا نام ابلیس ہے، اس توحید کے سفر میں حکم الہی یہ ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے اس سے تم بیزاری کرو. وہ اگر نظر بھی نہیں آ رہا
تو اس کا نشان ہم نے بنا دیا ہے. گویا اس پتھر کو تم نے مارا تو تم نے ہمارے دشمن سے نفرت کی. یہ ہے معرفت الہی کہ اللہ کے دشمن سے ذرا سی بھی ہمدردی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اسلام شروع یہاں سے ہوتا ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کسی کو مت ماننا، الا اللہ، صرف اللہ معبود ہے. لا سے بات شروع ہوئی. پہلے بیزاری کر لو، کسی ہمارے دشمن کو خدا نہ بنا لینا. ہم ہیں معبود، ہم ہیں اللہ. لا الہ الا اللہ معرفت والا کلمہ ہے پورا. معرفت ہی معرفت ہے، شرع کی ضرورت نہیں ہے. لا اور اللہ خود ہی بات کو سمجھا دیتا ہے کہ لا کیا ہے اور اللہ کیا ہے. اور وہ چلے. اور اسماعیل نے کہا کہ کوئی پہاڑیوں کے پیچھے سے مجھ سے کہتا ہے یہ باپ تمہارا تمہیں قتل کرنے لے جا رہا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو مڑ کے بیٹے نے باپ سے کہا، تو باپ نے کہا کنکریاں اٹھا لو. اپنے دامن میں جیب میں کنکریاں بھر دو، اب جو وہ نظر آئے تو مارنا اس کو، وہ شیطان ہے. تو مشعل الحرام سے اس لیے کنکریاں اٹھوائی جاتی ہیں کہ یہ عمل خود اسماعیل نے حکم ابراہیم سے کیا. نہیں سمجھے آپ؟ یعنی جب معرفت الہی کا سفر شروع ہوتا ہے تو بیچ میں ادھر سے اور ادھر سے شیطان کہیں سے آ جاتا ہے. تو اب معرفت کے سفر میں آپ کو اس سے بھی بچنا ہے. ایک تو عبادت کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں آپ، سفر جاری ہے. اب دشمن آپ پہ حملہ کر رہا ہے تو آپ کنکری ماریے. تو حج شروع ہو رہا ہے. اور پھر وہ منزل آ گئی کہ جہاں مینا جس جگہ کا نام ہے، یہ سارے نام اس وقت رکھے گئے جب حضرت ابراہیم نے سفر کیا توحید کا. اب وہ نام قیامت تک بدلیں گے نہیں. اللہ نے ان جگہوں کو پسند کر لیا اپنے بندے ابراہیم کے لیے کہ جس نے توحید کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے. یہ ہے محبت اللہ سے. اور اللہ کو محبت یہ ہے کہ خلیل کہا ہے تم میرے دوست ہو. اور وہ جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور مینا میں پہنچ کر اس پتھر پر بچے کو لٹا دیا. اب یہ باپ بیٹے کی گفتگو ہے کہ آنکھ پر پٹی باندھ لی کہ مجھ سے نہ دیکھا جائے گا، یہ بہت بڑی قربانی ہے. اور پھر چھری لے کر بیٹے کی گردن پر رکھی اور چلائی. یہ سب پورا واقعہ آپ بچے کو یاد ہے، قرآن میں ہے تفصیل کے ساتھ، حدیثوں میں ہے، اور قصص الانبیاء میں بھی یہ واقعہ ہے. اور کون ہے جس کو یہ پورا واقعہ نہیں معلوم؟ اور جو حج کرنے جاتے ہیں کروڑوں حاجی، سب کو یہ واقعہ معلوم ہے. یہ بھی تو حج کا ایک لطف آتا ہے کہ سب کچھ معلوم ہے کہ کیوں کر رہے ہیں. تو اب مینا نام تو اس کا نہیں تھا. یہ نام تو سارے رکھے جا رہے ہیں جو سفر کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم اور اسماعیل، حج بن رہا ہے. باپ اور بیٹے دونوں مل کر حج بنا رہے ہیں. اور جو کچھ بنا رہے ہیں اللہ اسے پسند کر رہا ہے. اب قیامت تک ہر مسلم کو یہی کرنا ہے جو ابراہیم اور اسماعیل نے کیا. اور یہ باپ اور بیٹے کا توحید کا سفر ہے. اور پھر وہ منزل آ گئی کہ جس لیے آپ عید قربان مناتے ہیں. تو کیا ہوا؟ حضرت امام علی رضا صلوات اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب چھری رکھی حضرت ابراہیم نے بیٹے کے گلے پر تو دل میں، زبان سے نہیں کہا، دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی. دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کاش میرا بیٹا بچ جاتا. یہ تمنا دل میں ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں دلوں کا حال جانتا ہوں.
دلوں کا حال جانتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو توحید کی معرفت ضروری ہے۔ مینا کے معنی ہے تمنا، چونکہ ایک نبی نے دل میں تمنا کی تھی بارگاہ الہی میں، اس لیے جگہ کا نام ہو گیا تمنا، یعنی مینا۔ فوراً اللہ نے جبریل سے کہا دمبا لے جاؤ۔ خلیل جو تھے، خلیل جو تھے، یہ ہے معرفت الہی۔ اب اس کو سمجھیے، حکم ملا تھا قرآن میں موجود، اللہ نے کہا تھا ذبح کرو، ابراہیم نے کہا میں ذبح کر رہا ہوں، حکم تو قرآن میں موجود، لیکن ذبح نہیں ہوئے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی ایک واقعہ ہونے والا تھا، نہیں ہوا۔ پوری کائنات اسی پہ چل رہی ہے، پوری کائنات اسی پہ چل رہی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے اور نہیں ہوتا، کچھ ہونے والا ہے اور نہیں ہوتا۔ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے توحید سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ کچھ ہونے والا ہے، نہیں ہوتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو نہیں ہوتا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ یہ اس کا عظیم علم ہے، وہ جانتا ہے کہ ہوگا، وہ جانتا ہے کہ ہوگا، وہ جانتا ہے کہ نہیں ہوگا۔ سچی توحید یہی ہے، وہ جانتا ہے، اسے سب معلوم ہے، ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، وہ بھی معلوم، یہ بھی معلوم۔ اس نے حکم دیا تھا بچے کو ذبح کرنے ہماری بارگاہ میں لاؤ، یہ بھی اس کو معلوم۔ اس کو پہلے سے یہ بھی معلوم تھا کہ دمبا جانا ہے، اس کو پہلے سے معلوم ہے کہ دل کے ابراہیم کے دل میں کوئی تمنا پیدا ہوگی۔ کل جو سوچیں گے وہ خود آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کیا سوچیں گے، لیکن اللہ کو معلوم ہے یہ بندہ کیا کرے گا۔ ہر عمل معلوم ہے کہ کائنات میں کیا ہونے والا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم یہ پتھر ہل کے ادھر سے ادھر آ جائے گا 2 دن کے بعد۔ آپ کو نہیں معلوم یہ درخت جو لگا ہے یہ سوکھ کے گر جائے گا۔ آپ کو نہیں معلوم اس سوکھے درخت پر کبھی پھول آ جائے گا۔ آپ کو کچھ نہیں معلوم، اس کو معلوم ہے یہ سوکھا درخت کب ہرا بھرا ہو جائے گا۔ اس کو یہ بھی معلوم ہے یہ پتھر ادھر سے ادھر کب آئے گا۔ اس کو ایک ایک چیز اس کے علم میں ہے، اس لیے کہ وہ کائنات کا خالق ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے علم بدا۔ حکم دیا ذبح کرو، لیکن قرآن میں کہہ دیا ہم نے ذبح عظیم سے بدل دیا۔ یہ بدل دیا کیا ہے؟ یہی تو بدا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ کیوں بدلیں گے ہم انہیں ذبح اللہ کہیں گے لیکن ذبح عظیم حسین کو بنائیں گے۔ ذبح عظیم ہم حسین کو بنائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اس واقعے کا تسلسل نبی کے بیٹے سے نبی کے بیٹے تک رہے گا۔ وہ دمبا بیچ میں تو امت کی خوشی کے لیے آیا ہے تاکہ اس کی شبیہیں بنا بنا کے تم اپنی عید کر لو۔ عید کا تعلق تم سے ہے، شہادت کا تعلق اسماعیل سے حسین تک ہے، وہ حسین تک۔ اب کوئی یہ کہے ہماری سمجھ میں نہیں آیا، یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا اور پھر اس کو روک دیا، یا کسی چیز کا طے کر دیا کہ ایسا ہوگا اور پھر روک دیا کہ نہیں ہوگا۔ میں اتنے آسان طریقے سے بچے کے سمجھ میں آ جائے، بچے کے سمجھ میں آ جائے، میں سامنے کی دلیل سے سمجھا دیتا ہوں۔ یہ بتائیے اللہ نے صدقہ کیوں رکھا؟ مجھے بتائیے اللہ نے صدقہ کیوں رکھا؟ اب ہر مشرب، ہر مذہب، ہر فرقے میں کتابیں دیکھ ڈالیے،
مقصد ایک ہی ہے صدقے کا. اب آپ کے معاشرے میں 24 گھنٹے، پورے دن میں پوری رات میں 2000 بار تو آپ یہ سب استعمال کرتے ہیں. ارے بچے کی جان بچ گئی، صدقہ نکال دیا تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جان بچ گئی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی موت تھی، ٹل گئی. یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ تو کہتے ہیں اللہ نے لکھ دیا اس دن آنی ہے، اس وقت آنی ہے. پھر یہ کیوں لکھا ہے کتاب صدقہ نکال دیجئے عمر بڑھ جائے گی؟ جس نے صدقہ نکالا اس کی عمر بڑھ گئی. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ حکم ہے حکم نہیں ہے، حکم ہے حکم نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. وہ بھی معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے. اللہ وہ بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے. اس لیے توحید کی باریکیوں کو سمجھنا ضروری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حوارین، اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. ایک مکان کے سامنے سے گزرے اور وہاں خوشیاں ہو رہی ہیں، لوگ ٹھٹے لگا رہے ہیں، بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. تو حضرت عیسیٰ نے اپنے اصحاب سے کہا دیکھو یہاں کتنی روشنی ہو رہی ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لوگ کھانے کھا رہے ہیں، یہ شادی کا گھر ہے. لیکن ہم جب اپنا کام کر کے واپس آئیں گے تو یہاں ماتم کی آوازیں آئیں گی، رونے کی آوازیں آئیں گی، گریہ کی آوازیں آئیں گی. حضرت عیسیٰ جو کہہ دیں، سورہ مائدہ میں ان کے معجزات ہیں، بیمار کو شفا دے دیں. یہ بیمار کو شفا دے دیں کیا ہے؟ ارے وہ تو کوڑھی ہو چکا، مرنے کے قریب ہے، وہ تو مر چکا، تو اللہ نے موت دے دی. عیسیٰ نے ٹھوکر ماری. یہ کیا ہوا؟ نہیں، اس کو معلوم تھا کہ ہم یہاں پہ موت دیں گے لیکن ہمارا ایک نبی اس کو جلائے گا. اللہ کو یہ بھی معلوم، یہ بھی معلوم. دیکھیے توحید کے سفر میں عظیم وہی ہے، برتر وہی ہے، لیکن سمجھنا، باریکیوں کو سمجھنا کہ بچہ بچہ توحید کو سمجھے. سفر عیسیٰ کا تمام ہوا، واپس ہوئے. اصحاب جب اس گھر کے پاس سے گزرے تو دیکھا اسی طرح خوشیاں. اصحاب نے کہا آپ نے تو کہا تھا واپسی ہوگی، تو یہاں رونا پیٹنا ہوگا. کہ ٹھہرو. دروازے پہ رک گئے. گھر والوں سے کہا کہ دلہن کہاں ہے؟ اس شادی کی دلہن کہاں ہے؟ دلہن کی ماں نے کہا اپنے کمرے میں ہے، اپنے حجرے میں. حضرت عیسیٰ نے کہا میں اس کمرے میں جانا چاہتا ہوں، میں اس حجرے میں جانا چاہتا ہوں. ماں نے کہا عیسیٰ آئے ہیں، برکت کی بات ہے. اور وہ لے کے گئی اور دلہن سے کہا کہ حضرت عیسیٰ تشریف فرما رہے ہیں، یہاں آ رہے ہیں، اور بڑی برکت کی بات ہے کہ ہمارے یہاں شادی میں حضرت مسیح آ گئے. سیدھے حضرت عیسیٰ دلہن کے بستر کے پاس گئے اور دلہن سے کہا تو بستر سے اتر جا. وہ ہٹ گئی. جب وہ ہٹ گئی تو آپ نے اس کا تکیہ اٹھایا. تکیہ کے نیچے سے ایک کالا سانپ نکلا اور وہ بھاگا، نکل کے بھاگا. تو حضرت عیسیٰ نے اب سانپ کو تو جانے دیا، لیکن دلہن سے پوچھا یہ بتا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو نے کوئی عمل کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے ایک عمل کیا تھا. چونکہ سارا گھر شادی میں لگا ہوا تھا، دروازے پہ ایک فقیر بول رہا تھا اور بھیک مانگ رہا تھا. گھر والے شور میں نہیں سن رہے تھے اس کی آواز، لیکن میرے کان میں آواز آئی تو میں نے کہا میں تو شادی ہو کے چلی جاؤں گی، چلو آخری بار ایک فقیر کو صدقہ دے دوں. میں نے جا کے دروازے پہ صدقہ دیا اور دے کے واپس آ گئی. کہ تیری موت تھی آج، صدقے نے تیری موت کو ٹالا ہے. صدقے نے تیری موت کو ٹالا ہے. یعنی عیسیٰ کو بھی یہ خبر ہے کہ ابھی یہاں خوشیوں کے گھر میں صف ماتم بچھے گی. یعنی علم غیب انبیاء کے پاس ہے، لیکن اب فرق سمجھ لیجئے توحید کا اور نبوت کا.
یعنی عیسیٰ کے پاس یہاں تک علم غیب تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ صدقے سے موت ٹلے گی، یہ علم اللہ کے پاس ہے، یہ علم اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے توحید کو جاننا ضروری ہے، توحید کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو آپ کے لیے جب یہ کہا جاتا ہے، اس لیے قرآن نے کہا وما ادراکا ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کیا ہے شب قدر۔ اگر ہم جانتے تو ہم ایسی بیتکی بحثیں کیوں کر رہے ہوتے؟ پہلے تمام امت قرآن کی تمام آیتیں یاد کر لے اور اسے زبانی یاد ہوں توحید کے بارے میں، اس کے بعد کہے آپ نے یہ کام غلط کیا، شرک ہو گیا، اور اگر قرآن میں نہ نکلا تو قرآن پتہ تو لگاؤ شرک ہوتا کہاں ہے۔ پہلے ان آیات کو سامنے رکھو اور پوری امت کو یاد کرا دو، یہاں ایسا کرو گے تو شرک ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو شرک ہو جائے گا۔ سورہ مریم پڑھ لیجئے، اللہ یہیں سے شروع کر رہا ہے بات کہ زکریہ نے محراب عبادت میں نماز پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ پکارا مجھ کو، اور پکار کے کہا ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹا دے دے۔ عبادت الہی میں تصور فرزند آیا، اس کے معنی یہ نہیں ہے نہیں، نماز میں اگر کسی کا تصور آ رہا ہے، اگر اس کا تعلق توحید سے نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن اگر اس کا خیال نماز میں آ گیا جو اللہ کا خاص نمائندہ ہے، تو اس سے عظیم نماز کیا ہے کہ اگر نماز پڑھتے میں آپ کے دل میں سرکار دو عالم کی محبت آ گئی تو نماز تو بہت بلند ہو گئی، اور نہ کہ رسول اللہ نماز پڑھے اور پشت پر حسین آت۔ دعا کی تھی حضرت ابراہیم نے، دعا کی تھی کہ ہمیں بیٹا ملے۔ انبیاء کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں۔ جناب زکریا نے دعا کی اور دعا میں یہ موجود ہے سورہ مریم میں کہ جناب زکریا نے کہا کہ ہمارے چچا زاد جو ہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وراثت پہ قبضہ کر لیں، اس لیے ہم کو ایک بیٹا دے دے جو ہمارا وارث بنے، ہماری تمام چیزوں کا وارث بنے۔ تو جب انبیاء خواہش کرتے ہیں کہ پروردگار بیٹا دے دے تو ائمہ نہیں خواہش کریں گے؟ حالانکہ مولا علی کو حسن اور حسین جیسے بیٹے دیے تھے کہ جو انبیاء کو بھی نہیں ملے، پھر دعا کی کہ ایک بیٹا چاہیے جو حسین کی حفاظت۔ عباس جیسا بیٹا۔ 8 محرم ہے، ذکر عباس آپ سنتے ہیں، صبح سے سن رہے ہیں، مسلسل سن رہے ہیں۔ تو دعا، تمنا، دعائے علی، عباس کیا ہیں؟ دعائے علی۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کربلا میں حسین کے کام آئے، جو حسین کی نصرت کرے، اور بات کہی اپنے بھائی عقیل سے، تو کیوں کہی ہے؟ اس لیے کہا، علی نے عقیل سے کہا، کسی اور سے نہیں، اس لیے کہ عقیل ماہر انساب ہیں، عرب کے ایک ایک قبیلے کا شجرہ جانتے ہیں۔ چونکہ جملہ یہ کہا تھا کہ بہادر قبیلے کی لڑکی سے میں عقد کرنا چاہتا ہوں، تو عقیل نے نشاندہی کی کہ قبیلہ بنی کلاب، قبیلہ بنی کلاب کا انتخاب کیجئے، اور بہت بہادر قبیلہ ہے، بہت بہادر قبیلہ۔ اب اس قبیلے کی بہادری کا کیا کہنا، آپ سن لیجئے کہ کتنا بہادر قبیلہ تھا کہ سرکار دو عالم کی زبان حیات میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جنگ حنین جب ہو رہی تھی تو جو دشمن تھے
اس لڑائی میں سب ایک ہو گئے تھے، یعنی سرکار دو عالم کی دشمنی میں عرب کے سارے قبائل مل کر لڑنے آئے تھے، سب مل کر لڑنے آئے تھے۔ تو سب کی میٹنگ ہوئی، تو جب میٹنگ ہوتی تھی کہ بھئی ہم لڑنے جا رہے ہیں کسی لڑائی میں، تو اس میں جو سب سے بزرگ ہوتا تھا وہ ان کا ایک بہت بڑا دانشور ہوا کرتا تھا، اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی تھی، تو 100 سال کا آدمی وہ تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں 113 سال کی عمر تھی، اور وہ نابینا تھا۔ اس کو بلایا جاتا تھا پوچھنے کے لیے کہ بھئی ہم جو لڑائی لڑنے جا رہے ہیں اس میں شکست ہوگی یا فتح ہوگی؟ تو اس کو بلایا اور سارے قبائل کے سرداروں نے کہا کہ ہم ایک لڑائی لڑنے جا رہے ہیں اور اس میں سارے قبائل جمع ہیں، یہ بتاؤ کہ یہ قبائل ہیں تو ہماری فتح ہوگی یا شکست ہوگی؟ اس نے کچھ نہیں پوچھا، اس نے ایک سوال کیا، اس نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ساتھ قبیلہ بنی کلاب شریک ہے کہ نہیں؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ قبیلہ بنی کلاب نے انکار کر دیا، وہ ہمارے ساتھ نہیں آ رہے۔ اس نے کہا کمبختی ہے تمہاری، تم یہ جنگ ہار جاؤ گے۔ یعنی قبیلہ بنی کلاب کی موجودگی سے میدان جنگ کی فتح کا پتہ چل جاتا تھا، اور اس قبیلے کے سردار حزام تھے، اور حزام کی بیٹی ام البنین تھیں جن کا نام تھا فاطمہ کلابیہ، اور اسی قبیلے کی ایک شاخ ہے الگ، ذی الجوشن کی شاخ الگ ہے، یعنی ہر قبائل میں شاخیں الگ الگ ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ آپس میں رشتہ دار ہوں۔ تو اسی قبائل کے دور پار میں کہیں شمر بھی تھا، لیکن وہ ام البنین کا رشتہ دار نہیں ہے، چونکہ قبیلے کی بھائی چارگی کی وجہ سے قبیلے ایک دوسرے کو کہتے تھے یہ ہمارے بھائی ہیں، اور اسی چیز کو اسلام نے اس طرح پیش کیا کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا۔ تو اب جو بھائی بنایا ہے وہ سگے بھائی تو نہیں ہو گئے، یہ بھائی چارہ قائم ہوا ہے۔ تو پہلے بھی قبائل ایسا کیا کرتے تھے، آپس میں بھائی چارہ کرتے تھے، تو وہ کوئی ام البنین کا نہ سگا بھانجا ہو جائے گا نہ بھتیجا ہو، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں کہ آپ یہ کہیے کہ فلاں فلاں کا رشتہ دار تھا۔ اب یوں تو سارے انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں، تو اب اس کو آپ یہ کہیے کہ کربلا میں 2 گروہ تھے اور ان کا رشتہ دار، ان کا رشتہ دار۔ ارے رشتہ دار تو ہیں، یہاں رشتہ داری خون کی نہیں دیکھی جاتی، رشتہ داری ایمان کی دیکھی جاتی ہے۔ اور ایمان کی رشتہ داری کیا ہے؟ سلمان فارسی سے کسی نے کہا کہ بھئی یہ دیکھو فلاں قبیلے کے بیٹھے ہیں، یہ فلاں قبیلے کے، ان کے باپ کا یہ نام تھا، ان کے دادا کا یہ نام تھا، ان کے باپ کا یہ نام تھا، تو تمہارے باپ دادا کا کیا نام ہے؟ سلمان نے کہا سنو میں شجرہ سناتا ہوں اپنا، سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام ابن۔ ارے جب کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تو تمہارا شجرہ ایمان اور اسلام ہے نا۔ اب قبائل کیا ہیں؟ یہ قبائل کیا ہیں؟ یہ فرقہ واریت کیا ہے؟ یہ قبائل پرستی کیا ہے؟ یہ صوبہ پرستی کیا ہے؟ کلمہ تو ایک ہی کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ صرف یہ دیکھا جائے گا کہ باطل کی طرف کون جا رہا ہے اور حق کی طرف کس کا سفر ہے، توحید کا سفر۔ کربلا میں 2 گروہ تھے، زبانی لا الہ سب کہہ رہے تھے لیکن معرفت توحید نہیں تھی، صرف 72 جانتے تھے معرفت الہی کیا۔ اسی کا تو آج کل فقر ہے، اسی پہ تو 1400 سال سے 72 کی یاد منائی جا رہی کہ صرف یہ جانتے تھے کہ معرفت توحید کیا ہے۔ انہوں نے بتایا، انہوں نے سکھایا، انہوں نے اپنے سجدوں کے ذریعے، اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنی عبادتوں کے ذریعے۔ تو اس واقعے کا تعلق بھی کربلا کی معرفت الہی سے ہے کہ عقیل ام البنین سے میں عقد کرتا ہوں، 1 سال کے بعد بیٹا ہوا، نام عباس رکھا گیا، نام عباس رکھا گیا۔ عباس بپھرا ہوا شیر، بپھرا ہوا شیر۔ بڑے ہوئے
چہرہ چاند کی طرح روشن، چاند جیسا کہ لکھا گیا عباس مدینے کی کسی گلی سے گزر جائیں تو اندھیرے میں روشنی پھیل جاتی تھی۔ اور اتنی نمازیں حضرت عباس نے پڑھی تھیں کہ پیشانی پہ جو نشان سجدے کا تھا وہ ایسا لگتا تھا آفتاب پر زہرہ ستارہ چمک رہا ہے، اتنا نور تھا حضرت عباس کے چہرے پر۔ اور کردار کی بلندی یہ کہ جس کی ضمانت حسین کے پاس ہے، یعنی جیسے انبیاء معصوم ہوتے ہیں ایسے ہی حضرت عباس معصوم ہے۔ دیکھیے یہ بہت ضروری ہے کہ رسول کے گھر کا ہر فرد سیرت میں کامل ہو، اس لیے کامل ہو کہ جب گھر کے ہی افراد ایمان میں، اسلام میں کمزور ہوں گے، کردار میں، تو باہر امت کیا سبق لے گی؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہر فرد اپنی سیرت میں یہ ثابت کرے کہ ہم صاحب عصمت ہیں۔ اور یہی واقعہ کربلا کا کمال ہے کہ 72 شہداء کی سوانح حیات پڑھ لیجئے اٹھا کے، کسی کی زندگی میں ایک خطا تاریخ لکھنے والا نہیں لکھ سکا۔ حضرت عباس تو بہت افضل ہیں، علی کی گود میں پلے، معصوم ہیں عباس، صاحب عصمت ہیں، حسین کی گود میں پلے، حسن کی گود میں پلے، اور بچپن سے یہ کہ جدھر جدھر حسین ادھر ادھر حضرت عباس۔ اور 9 سال کی عمر سے حضرت عباس کا یہ عالم تھا کہ مدینے کے ایک ایک گھر میں جاتے تھے اور جا کے پوچھتے تھے تمہارے گھر میں پانی تو نہیں ختم ہو گیا؟ اگر کسی گھر سے یہ آواز آ گئی آج ہمارے گھر میں پانی نہیں ہے، تو مشک بھر کے کنویں سے لاتے تھے اور گھروں پہ پانی پہنچا دیتے۔ اب آپ خود سوچئے کہ جب عباس سے مدینے والے اتنی محبت کرتے ہیں تو 28 رجب کو جب عباس چلنے لگے ہوں گے تو کیا عالم ہوا ہوگا مدینے والوں کا۔ شہزادے کا سفر ہے حسین کے ساتھ، اور سب سے آخر میں آپ گھوڑے پہ تشریف فرما ہوں گے، گھوڑے کے قریب پہنچے کہ کنیز نے آ کر کہا کہ مادر گرامی آپ کی والدہ گرامی بلا رہی۔ سر کو جھکائے ہوئے ماں کے پاس آئے، شہن خانہ میں کھڑے ہو گئے، کہا اماں آپ تو رخصت کر چکی تھیں، اب کیوں یاد کیا؟ کہ صرف ایک بات کہنے کے لیے بلایا ہے، اور وہ یہ کہ عباس تمہارے ساتھ حسین نہیں جا رہے، یہ فاطمہ کی روح جا رہی، یہ فاطمہ کی جان جا رہی ہے، اور عباس اگر تمہاری جان بھی چلی جائے تو حسین کی حفاظت میں جان دے دینا، جان دے دینا۔ 4 بھائی تھے حضرت عباس، چاروں جوان تھے، اسی لیے ماں کو ام البنین کہا جاتا تھا، بیٹوں کی ماں۔ جس کے 4 جوان بیٹے ہوں اس کو کہتے تھے ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ بعد کربلا جب کوئی کہتا تھا ام البنین تو پلٹ کے کہتی تھی اب مجھے ام البنین نہ کہو، میرے 4 جوان بیٹے دنیا میں نہ رہے، میرے 4 بیٹے مار ڈالے گئے، اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو۔ تو وصیت کر کے بھیجی۔ وصیت پہ کیسے عمل کیا؟ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بلایا، 8 سال کا بیٹا، اس کو کمر میں تلوار لگا کے گھوڑے پہ بٹھا دیا اور کہا میں جنگ دیکھ رہا ہوں، جا کے نصرت کرو حسین کی۔ بیٹا گیا، جنگ کی، کچھ دیر کے بعد چھوٹا بیٹا، تیروں کی بارش تھی، پتھر برس رہے تھے، نیزے چل رہے تھے، لڑتے لڑتے گھوڑے سے گرا۔ اس نے آواز دی بابا میں گھوڑے سے گر گیا۔ حضرت عباس نے اپنا گھوڑا بڑھایا، امام حسین آگے آئے، کہا عباس کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بیٹا آواز دے رہا ہے۔ حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس بیٹے کی لاش باپ نہیں اٹھاتا، تمہارے فرزند کی لاش میں اٹھا کے لاؤں۔ حسین عباس کے بیٹے کی لاش لائے اور لا کے مقتل میں رکھ دیا، بیٹا شہید ہو گیا۔ اس کے بعد اپنے تینوں بھائیوں کو بلایا اور تینوں بھائیوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں میری زندگی میں تم تینوں میدان جنگ میں جاؤ اور عباس تمہاری شہادت دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت عباس لڑائی دیکھ رہے تھے اور تینوں بھائی حضرت عباس کے، ایک کا نام جعفر، ایک کا نام عبداللہ
ایک کا نام عمران. یہ تینوں نام جو رکھے گئے تھے حضرت علی نے اپنے بزرگوں کے نام پر رکھے تھے. عبداللہ نام رکھا تھا رسول خدا کے والد عبداللہ کے نام پر. ایک بیٹے کا نام جعفر رکھا تھا جعفر طیار اپنے بھائی کے نام پر. عمران نام رکھا تھا حضرت ابو طالب کے نام پر یعنی دادا کے نام پر بیٹے کا نام رکھا تھا. تو 4 بھائی ہیں عبداللہ، جعفر، عمران، سب سے بڑے عباس. عباس کا نام اپنے چچا حضرت علی نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے نام پہ رکھا تھا. تو چاروں نام اپنے بزرگوں کے ناموں پر رکھے گئے. اور عباس نے تینوں بھائیوں سے کہا جاؤ قربان ہو جاؤ. تینوں بھائی گئے، شجاعت سے لڑے اور اس کے بعد شہید ہوئے. لاشیں اٹھا کے مقتل میں لا کے رکھی گئیں. اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ حضرت عباس امام حسین کے سامنے کھڑے تھے. شبہ کو علم ملا تھا، لشکر کے سپہ سالار وہ علمدار بنائے گئے تھے. 2 مل چکے تھے، ایک علمدار اور ایک سپہ سالار. فوج کی پوری کمانڈ عباس کے پاس. اور اب عباس نے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے. تو امام حسین نے کہا تم کو کیسے جانے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار. تو اب جملہ یہ ہے کہ دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا کہ صبح کو جس لشکر کا علمدار بنایا تھا اب وہ لشکر کہاں ہے؟ گویا لشکر کا خاتمہ ہو چکا. تو اب تیسرا عہدہ حضرت عباس کو اب ملے گا، تیسرا عہدہ ملے گا. امام حسین نے کہا کیا اچھا ہوتا عباس، جنگ کی اجازت لے رہے ہو، پیاسے بچوں کے لیے پانی لے آتے. خیمے میں گئے، سکینہ بی بی کو گود میں لیا، بھتیجی کو گود میں لیا. کہا پیاسی ہو؟ کہاں؟ کہا مشک لے آؤ. سکینہ مشک لائیں، عباس کے علم میں باندھ دیا. آج تک علم اور مشکیزے کا رشتہ ہے. مشکیزہ علم میں اب بھی بندھا ہوا ہوتا ہے. سکینہ کا ارمان تھا مشک لے کے عباس اور علم لے کے باہر آئے. سکینہ بی بی ساتھ تھیں. در خیمہ پر حسین نے صرف اتنا کہا، حضرت عباس سے کچھ نہیں کہا کہ سکینہ بی بی چچا کو بھیج تو رہی ہو، بہت یاد آئے گا چچا. لیجئے ہو گئی تقریر اور آپ کے لیے دعا. ہاں جو کہا تھا حسین نے تو صرف سکینہ کو نہیں سب کو عباس یاد آئے. سب سے پہلے تو حسین کا جب گلا کٹ رہا تھا تو 3 بار پکارا عباس عباس عباس. ہاں جب زینب کی چادر چھنی اور شہزادیوں نے پکارا بھائی عباس، خیمے جل رہے اور جب بچی کے منہ پہ تماچے تو چچا عباس آئیے چچا عباس. باراللہ قبول فرما، عزاداری حسین کو قبول فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. تمام پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں میں آپس میں اتحاد قرار دے. بحق محمد اور آل محمد جو مر گئے ان کی روحوں کو بخش دے. پروردگار تمام مومنین جو بے روزگار ہیں انہیں رزق عطا فرما. امام مہدی کا ظہور فرما، تعجیل فرما.